اگر تم اتنی موٹی عورت کو میری سوتن بنا کر اس گھر میں لاؤ گے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں گی۔ ماں کے سامنے میری زبان سے نکلے ہوئے ان ظالمانہ الفاظ نے زوینہ کی دنیا اجاڑ دی تھی، مگر جب میں نے اپنی نئی دلہن مشل کے ساتھ بستر پر پہلا قدم رکھا اور اچانک کمرے میں ایک ایسا خوفناک راز کھلا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، تو زوینہ نے دوسرے کمرے سے نکل کر مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر اس رات کمرے میں مشل نے ایسا کیا ڈرامہ کیا تھا اور زوینہ کی تہجد میں مانگی گئی دعا نے کیسے میری زندگی کو جہنم سے بننے سے بچایا؟ پڑھیے ایک شوہر کا اعتراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 2 بیویاں تھیں اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ میں نے دوسری شادی ایک بہت بڑی وجہ سے کی تھی۔ مجھے اپنی دوسری بیوی سے عشق ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی بات کے بارے میں پتہ چلا کہ میری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ میرا نام شہریار ہے۔ میری شادی بہت کم عمر میں کروا دی گئی تھی۔ میں صرف 17 سال کا تھا۔ میری شادی میری کزن سے کروائی گئی تھی جس کا نام زوینہ تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا۔ میری ماں کو وہ بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اپنی بہن سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ کروا دی گئی، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ اس کا وزن تھوڑا زیادہ تھا۔ میری ماں کو یہ بات نظر ہی نہیں آتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ ابھی سے یہ اتنی موٹی ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ شادی کے بعد یہ اور بھی زیادہ موٹی ہو جائے گی۔ لیکن میری ماں نے مجھے حکم دے دیا اور اس وقت میرا بھی دماغ کچا تھا۔ میں بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور میں نے زوینہ سے شادی کر لی۔ زوینہ کے ساتھ میری زندگی اچھی طرح سے گزر رہی تھی۔ جو بات سچ ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ اسلامی ٹائپ کا انسان نہیں تھا۔ میں تو جمعہ کی نماز کے علاوہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن جب سے زوینہ سے شادی ہوئی تھی وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ کبھی مجھے نماز کے لیے جگاتی تھی اور کبھی کہتی کہ آج آپ نے روزہ رکھنا ہے، آج فلاں دن کا روزہ ہے، اور رمضان میں تو وہ میرے سر پر ہی ناچنے لگتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کے ڈر سے نماز پڑھتا تھا کیونکہ پھر وہ میرے پیچھے ہی پڑ جاتی تھی۔ مجھے مختلف باتیں سنانا شروع کر دیتی تھی، حدیثوں کے ترجمے سنانا شروع کر دیتی تھی کہ ایسا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر نماز پڑھ لیتا تھا۔ پہلے میں کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پھر بھی میری شادی کروا دی جبکہ میرا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ میرے بابا اچھا کماتے تھے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ جہاں ہم کھاتے ہیں وہاں ہماری بہو بھی کھا لے گی۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زوینہ سے کوئی اولاد نہ دی اور میری ماں کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ میری ماں کی طرف کی تھی، اس لیے میری ماں کو کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ گھر کے کاموں کے حوالے سے زوینہ کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی کر لیتی، اس کو ڈانٹ بھی دیتی تھی، لیکن ویسے کوئی اگر اس کے بارے میں کچھ برا بھی کہتا تو وہ اسے جھگڑ جاتی اور کہتی کہ میری بہن کی بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے۔ میرے بابا اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے لیکن میری ماں نے یہاں پر بھی اپنا حکم چلا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عورت تکلیف برداشت کر کے اولاد پیدا کرے اور اس کی شادی کرنے کا حق بھی اس کو نہ ملے۔ میرے بابا خاموش ہو گئے۔ میرے بابا شریف آدمی تھے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب میں نے اپنا کاروبار کر لیا۔ میرے کاروبار میں بہت برکت پڑی۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ زوینہ کی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری بیوی ہے اور مرد کو دولت اس کی بیوی کے نصیب سے ہی ملتی ہے۔ زوینہ بھی میرے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی۔ ہمارے بہت جھگڑے ہوتے تھے لیکن وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امید دے دی۔ میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی لیکن 3 مہینے بعد اس کا مس کیریج ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دوبارہ سے ماں بننا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اولاد ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے بہانہ مل گیا کیونکہ میں 24 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے پاس دولت بھی تھی اور بہانہ بھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے یہ بات کی تو میری ماں تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بھانجی پر سوتا لانا چاہتے ہو۔ انہوں نے گھر میں اتنا تماشا کیا کہ میں نے یہ بات ہی اپنے دماغ سے نکال دی، پر بات تو صرف دماغ سے ہی نکلی تھی، دل میں تو ابھی تک باقی تھی۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری پہلی شادی میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تھی۔ میں اس وقت کمزور تھا، میرے ہاتھ میں دولت بھی نہیں تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا تو کیا میں دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مرد کی دوسری شادی پہلی شادی کی نسبت مشکل ہوتی ہے کیونکہ لوگ پہلی بیوی کے بارے میں جانتے ہیں تو سوال ضرور کرتے ہیں۔ میرے آفس میں ہی ایک عورت کام کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ معصوم لگتی تھی، پردے میں رہتی تھی۔
میں نے اس کے بارے میں پتہ لگایا کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اپنے چچا کے ساتھ ہی رہتی ہے اور بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے۔ میں نے کہا کہ اسی سے شادی کر لینی چاہیے، یہ تو خوبصورت بھی ہے اور مجھ سے سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن پہلے مجھے اس کی مرضی بھی جاننی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ تیار ہے، میں اس کے چاچوں سے جا کر بات کر لوں۔ اس سے زیادہ اور مثبت جواب مجھے اس کی طرف سے کیا مل سکتا تھا؟ اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ میرے بڑوں سے بات کر لیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، لیکن اپنی پہلی بیوی سے بھی تو اجازت لینی تھی، کیونکہ قانون کے مطابق پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری تھا۔ میری پہلی بیوی جیسے بھی تھی میرا بہت زیادہ خیال کرتی تھی، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہ صحیح، لیکن ایک اچھی بیویوں والی اس کے اندر ساری باتیں تھیں۔ میں گھر آتا، وہ کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تو کام چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتی۔ گرمی میں آتا تو پانی کا پوچھتی، سردی میں آتا تو چائے کا۔ رات کو میرے پاؤں تک دبا کر سویا کرتی تھی۔ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، بس مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، میرے دل میں نہیں سمائی تھی، جبکہ ہم نے اتنے سال ساتھ گزارے تھے۔ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام مشل تھا۔ مجھے ویسے یہ نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نام کی ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جس کے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ اسی طرح نام مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی تو میں اس کا کوئی نک نیم رکھ دوں گا، پیار محبت کا بہانہ بنا کر اسے اسی کے نام سے بلایا کروں گا، کیونکہ میں اسے مشل کے نام سے نہیں بلانا چاہتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جو عورت مشہور تھی اس کا نام مشل بائی تھا، اور یہ لفظ ہمارے خاندان کے ہر انسان کو رٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی مذاق میں بھی کہہ دیتے تھے کہ مشل بائی والی حرکتیں شروع کر دی ہیں کیا؟ اس لیے میں تھوڑا سا پریشان تھا، لیکن نام تو بدلا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے چچا سے بات کرنی تھی تو انہوں نے ہاں کر دینا تھا، اور ہاں نہیں بھی کرتے تو میں کسی طرح ان کو منا لیتا۔ میں نے سنا تھا کہ لالچی سا انسان ہے، اگر تھوڑے بہت پیسے بھی مانگتا تو میں دے دیتا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا کہ میں اسے سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن اگر میں اسے سب کچھ بتاتا تو یہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی، کیونکہ یہ میرے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اگر محبت کا بہانہ نہیں کرے گی تو میرے ساتھ کیسے رہے گی، کیونکہ یہ ماں بھی نہیں بن سکتی اور دیکھنے میں زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اس لیے محبت کا بہانہ بناتی ہے تاکہ میں اس کو چھوڑوں نہیں۔ میں ویسے بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا، بس میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی جگہ اس کی اپنی ہی رہے گی۔ میں نے جا کر مشل کے چچا سے بات کر لی اور اس نے وہی کہا کہ میری بیٹی تمہارے آفس میں کام کرتی ہے تو مہینے کے کچھ پیسے بھی تو کماتی ہے، اب تم اس کو شادی کر کے لے جاؤ گے تو پھر مہینے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی مہینے کے 10,000 ہی کماتی ہے، کچھ زیادہ تو نہیں کماتی۔ اس نے کہا کہ پھر بھی 10,000 کچھ کم بھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو 10,000 مہینے کے میں دے دیا کروں گا۔ وہ اس بات پر خوش تھے، ان کو پیسے سے مطلب تھا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اپنی بیٹی کی شادی پر لگانے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے بس نکاح کی رسم کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ نکاح کی رسم کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کے چنگل سے مشل کو نکال کے میں تو اس پر بہت بڑا احسان ہی کروں گا۔ میں نے کہا کہ میں سارے خرچے بھی دیکھ لوں گا، آپ بس ہاں کریں۔ اس نے کہا کہ بس پھر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، میری طرف سے تم اسے آج ہی نکاح کر کے لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، آج نہیں، میں 2 دن بعد آؤں گا۔ اس بیچ میں نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا۔ ویسے بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جانا ہے، لیکن وہ جاتی نہیں تھی، کہتی تھی کہ پھر آپ کے کام کون کرے گا اور آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے اس کے زبردستی کے رومانس پر بڑا غصہ آتا تھا، اوپر سے مجھے ابھی تک اولاد نہ دے سکی، میری پسند سے بھی میری زندگی میں نہیں آئی تھی، پھر اس کا یہ عجیب سا رومانس کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے کہا میں رہ لیا کروں گا، تم رات رہ لیا کرو اپنی امی کے گھر۔ اس نے کہا کہ میری امی آپ کی بھی تو کچھ لگتی ہیں، آپ بھی تو چلیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، جب میں تمہیں لینے آؤں گا تو کچھ دیر بیٹھ جاؤں گا، 2-4 گھنٹے وہاں پر گزار لوں گا۔ وہ ہنسی خوشی چلی گئی اور میں نے اس بیچ مشل کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک رات تو میں نے اسے ہوٹل میں ہی رکھا، اگلی دن میں اسے صبح لے آیا اور اسی دن میری بیوی نے بھی آنا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج گھر میں کوئی فساد ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن میں کسی بھی طرح کے حالات کو جھیلنے کے لیے تیار تھا۔ جب میں اس کو گھر لے آیا تو میری بیوی تو گھر پر نہیں تھی، لیکن میری ماں نے سب کچھ دیکھ لیا۔
میری ماں کو شک پڑ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی آئی ہے تو ضرور کوئی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ میری ماں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ تو میری بھانجی پر سوتن لے کر آ گیا، تو نے دوسری شادی کر لی، ہمیں بتایا تک نہیں۔ میں نے اپنی امی کو بڑی مشکل سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ امی دیکھیں، میں آپ کا ایک بیٹا ہوں، اس گھر کے سارے خرچے آپ کے خرچے اٹھاتا ہوں، بہنوں کو بھی کبھی کسی چیز سے انکار نہیں کیا، آپ لوگوں کا بھی خیال کرتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو میری خوشی کا خیال نہیں ہے؟ دیکھیے اولاد نہیں ہو رہی، جب میری شادی ہوئی تھی میں صرف 17 سال کا تھا، اب میں 24 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی تک تو میری اولاد بڑی ہو جاتی، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ امی کو تو میں نے اس موضوع پر جذباتی کر لیا کہ میں نے صرف اولاد کی وجہ سے شادی کی ہے، جبکہ مجھے فی الحال اولاد پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں 30-35 سال کا نہیں ہوتا میں بچے پیدا نہیں کروں گا، کیونکہ پھر بچوں کی ذمہ داریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں، انسان اپنی بیوی کو بھی وقت نہیں دے پاتا۔ میری ماں تو اس بات پر خاموش ہو گئی، لیکن شام کو میری بیوی بھی آ گئی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے آ کے لے جائیں، تو میں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، تم اپنے بھائی سے کہو کہ وہ تمہیں چھوڑ جائے۔ اس کا بھائی اسے گھر پر چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر تو اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آئی اور وہاں پر اس نے مشل کو دیکھ لیا تو اس کے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اس کے لیے یہ منظر بے شک بہت برا تھا۔ کسی بھی بیوی کے لیے یہ منظر اچھا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے شوہر کے کمرے میں اس کے بستر پر کوئی غیر عورت بیٹھی ہے جو کہ دلہن کے روپ میں ہے۔ شاید وہ آدھی بات پہلے ہی سمجھ گئی تھی، باقی کی بات اسے میری ماں نے بتا دی، لیکن کہا دیکھ تو صبر کر، اس نے شادی تو کی ہے لیکن تجھے چھوڑا تو نہیں ہے۔ میری بیوی کوئی طوفان برپا کرنے والی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو جتنی محبت کرتا ہے وہ پھر اتنی نفرت بھی کرتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، سب کو اکٹھا کر لے گی، بے ہوش ہو جائے گی، آج کوئی نہ کوئی تماشا ضرور ہوگا۔ میں نے گاڑی کی چابی بھی باہر ہی رکھی تھی اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھی تیار تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اسی طرح کا کوئی رد عمل دے گی، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا اور وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ امی میں دوسرے کمرے میں اپنا سامان لے جاتی ہوں، ظاہر ہے وہ نئی دلہن ہے، اسے اچھا کمرہ ہی چاہیے ہوگا اور آپ نے مجھے اس گھر کا سب سے اچھا کمرہ دیا تھا۔ میری ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاباش، تو میری بہن کی بیٹی ہے، تیری تربیت اس نے بہت اچھی کی ہے۔ اس پر بھی میری بیوی خاموش ہو گئی، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے دور سے ایسے دیکھے گی جیسے میری جان لے لے گی، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر چپ چاپ دوسرے کمرے میں چلی گئی جو دوسری منزل پر تھا۔ میری دوسری بیوی بھی خاموش تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح کے حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ میں نے کہا کہ بس لگتا ہے اسے بھی سمجھ آ گئی، اور ویسے بھی مرد دوسری شادی عورت سے پوچھ کے کرے یا نہ پوچھ کے کرے، اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور وہ بھی کافی ساری مصیبتوں سے گزر چکی ہے۔ میرے ساتھ اس کو 8 سال ہونے والے ہیں اور وہ ایک سمجھدار عورت ہے۔ اس کی ماں بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اس نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ میری دوسری بیوی نے کہا کہ آپ اس کی زیادہ تعریفیں نہیں کرو میرے سامنے، اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہماری شادی تو اس طرح سے ہوئی ہے، گھر میں جو پکا وہی کھا لو، کل تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آج ہی لے کر جاؤ۔ اب نئی بیوی نہیں تھی، ناز نخرے تو اٹھانے ہی تھے۔ میں اسے باہر لے گیا تو میری ماں کا فون آ گیا۔ انہوں نے کہا شادی کر لی ہے تو کر لی، اب اس طرح اس بیچارے کے سینے پہ مونگ تو مت ڈالو، نارمل طریقے سے رہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو، اور اس کی طرف سے بالکل غفلت نہ برتنا، اسے بھی اتنا ہی وقت دینا جتنا پہلے دیتے تھے۔ میں نے اپنی امی کو ابھی تسلی دے کر سمجھایا اور زمینہ سے بھی بات کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کر لیا، انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آج رات میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں گا، تو اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیند آ جائے گی، آپ کو بھی آ جائے گی، آپ جا کر بے شک اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں سو جائیں، جب آپ کو وقت ملے گا تب آپ آ جائیے گا۔ اس نے یہ بات بڑے آرام سے کہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ ناراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو جانتی تھی کہ اس کے اندر بھی کمی تھی، اس کو حق بھی نہیں تھا نا ناراض ہونے کا۔ 2-4 مہینے اسی طرح سکون سے گزر گئے، جب مجھے ایک بات کے بارے میں پتہ چلا۔ کہتے ہیں کہ صبر اور برداشت میں فرق ہوتا ہے۔ برداشت کا مطلب ہوتا ہے کہ روتے روتے برداشت کرنا،
کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن میں کسی طرح برداشت کر رہا ہوں۔ دن رات کو سنا رونا، آنسو بہانا، لیکن پھر بھی اس معاملے کے حوالے سے کچھ کرنا نہیں اور اس کو برداشت کر لینا۔ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلے، آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، اور اس کو کہتے ہیں صبر۔ کیونکہ آج کل کسی میں بھی اتنی زیادہ برداشت نہیں ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کو صبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن زوینہ جو کر رہی تھی وہ صبر ہی تھا، کیونکہ اس نے نہ کسی سے شکوہ کیا، نہ سوال کیا، نہ وجہ پوچھی، نہ کوئی بات کی۔ مجھے تو اب اس پر حیرانگی ہونے لگی تھی، کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، جو اسے ذرا سا بھی حصہ نہیں پڑا؟ وہ تو کہتی تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت بھی نہیں کر سکتی، مذاق مذاق میں کہتی تھی کہ اگر کبھی میں نے دوسری شادی کی تو وہ میری بیوی کو جان سے مار ڈالے گی، اور وہ تو اس طرح سے پیش آتی تھی کہ جیسے اس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں۔ پھر اسے میری اس حرکت سے ذرا سا بھی فرق کیوں نہیں پڑا؟ وہ تو ایسے سائڈ پر ہو گئی جیسے مجھ سے اس کی جان چھوٹ گئی ہو، اور وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستی مسکراتی پھر رہی تھی، اپنی روٹین پر تھی، اسی طرح سے تیار ہوتی، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، گھر کے کام کرتی، میری امی کے ساتھ بیٹھتی، میری بیوی سے بھی بات کر لیتی تھی، مشل سے بھی پوچھ لیتی تھی کہ چائے بنا رہی ہوں، تمہارے لیے بنا دوں؟ وہ تو بالکل نارمل تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ میری پہلی بیوی کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ میری پہلی بیوی تو روز نماز پڑھنے والی عورت تھی۔ اس نے اگر مجھ سے کسی بات پر ضد کی تو صرف اس بات پر کہ میں نماز پڑھوں، روزے رکھوں، اللہ کی راہ پر چلوں۔ لیکن میری دوسری بیوی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی۔ اس کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی کہتی تھی میں نے یہ لینا ہے تو کبھی وہ۔ اگر اسے ایک سوٹ لے کر دیتا تو وہ اس کے ساتھ دیگر لوازمات دینے پر بھی ضد کرتی، جبکہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے آخری دفعہ اپنی پہلی بیوی کے لیے کپڑے کب بنائے تھے۔ میں اپنی ماں کو پیسے دے دیتا اور وہی اس کے لیے کپڑے بنا لیتی تھیں۔ وہ کبھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد عید آ گئی تو میری پہلی بیوی تو گھر کے کاموں میں لگی تھی، جبکہ چھوٹی بیوی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بھی تو اس گھر کا حصہ ہو، تم بھی کام کرو، تو اس نے کہا کہ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میں کیوں کام کروں، اور آپ مجھے عیدی دیں۔ تو میں نے کہا کہ عیدی؟ بڑی عیدی پہ تو کوئی عیدی نہیں دیتا، یہ تو گوشت والی عید ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری پہلی عید ہے، مجھے عیدی دیں۔ تو میں نے اس کے ہاتھ پہ 500 کا نوٹ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں کیا آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں جو آپ مجھے 500 دے کر ٹھرکا رہے ہیں؟ میں نے مذاق میں پوچھا کہ پھر اور کتنے چاہیے؟ تو کہتی کہ مجھے اس طرح کے 10 نوٹ اور چاہیے، یعنی کہ اسے 5000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے کہا کہ 5000 روپے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی کبھی عیدی نہیں دی، صرف ایک دفعہ دی تھی، وہ بھی روزے والی عید تھی، تو 500 روپے ہی دیے تھے۔ میں نے جب یہ بات کہی تو اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر میرا مقابلہ کرنا تھا تو مجھے کیوں لے کر آئے؟ مجھے لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے۔ میں مشل کو پیار سے فاطمہ کہتا تھا۔ اس کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن میں اسے فاطمہ کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتی تھی، فون پر لگی رہتی تھی۔ ایک دن ایک بزنس پارٹی تھی جس میں مجھے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں کبھی زوینہ کو ساتھ نہ لے گیا کیونکہ اس کے بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے میں ہمیشہ ہی شرمندگی کا شکار رہتا تھا، جبکہ وہ کوئی اتنی زیادہ موٹی نہیں تھی لیکن وہ پتلی بھی نہیں تھی، اس لیے اپنی عمر سے ذرا زیادہ ہی لگتی تھی۔ اوپر سے وہ حجاب پہنا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہے۔ لیکن اب اس بزنس پارٹی میں اپنی دوسری بیوی کو بڑی شان سے لے جا سکتا تھا۔ لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ میری پہلی بیوی ہے یا دوسری۔ یہ بہت خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی، اسے بات کرنے کا سلیقہ تھا، اور جیسی پارٹیوں میں جانے کا شوق بھی تھا۔ میں نے کہا کہ اب میں بھی اپنی بیوی کو لے کر جا پاؤں گا، کیونکہ جہاں پر میں کاروبار کرتا تھا اس کا مالک بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو بڑی عزت کرتا تھا جو اپنے خاندان سے محبت کرتے تھے، یعنی کہ بیوی بچوں والے لوگوں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ مجھے ایک ٹینڈر پاس کروانا تھا جو وہی کر سکتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میری بھی فیملی ہے، میں فیملی والا آدمی ہوں، میں بھروسے کے قابل ہوں، میں کوئی چھڑا چھاٹ تو نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں مشل کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پر مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا بھی بڑا مہنگا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اسے نیا سوٹ چاہیے، جوتے چاہیے، زیور چاہیے، نیا پرس چاہیے۔ خیر میں نے یہ سارا خرچہ کر دیا، کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ پہنتی تو پیاری لگتی اور میری عزت ہی بننی تھی۔
جب میں اسے پارٹی میں لے گیا تو بہت خوش تھا۔ میں نے سر اٹھایا ہوا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر کچھ بہت عجیب ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے پارٹی میں موجود ہر شخص میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، شاید وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے، لیکن جب مجھے ان کی باتوں کا موضوع پتہ چلا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو پھر آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ بد نصیب انسان ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ سب لوگ تمہیں اس طرح سے کیوں بول رہے تھے؟ میری بیوی بھی عجیب سا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں پتا اب لوگ مجھے کیا دیکھتے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں شاید بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگ تمہیں خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں مرد ہوں، میں معاشرے میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سی نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لوگ تمہیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے… یہ کہتے کہتے میری زبان رک گئی کیونکہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے دن مجھے میرے دوست نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یار، تمہاری بیوی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مشہور طوائف ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں پرائیویٹ پارٹیوں میں جاتی رہی ہے، اور پھر اس نے نہ جانے یہ کام کب چھوڑ دیا اور وہ تمہارے آفس میں کام کرنے لگی۔ یہ بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ایک طوائف سے شادی کی تھی اور یہ بات میرے سارے سرکل، میرے سارے دوستوں کو بھی پتہ چل گئی تھی کہ میری بیوی ایک طوائف ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ ظاہر ہے میں اسے اپنی زندگی میں کیسے رکھ سکتا تھا، لیکن جب گھر گیا تو اس نے ایسی خبر سنائی کہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم باپ بننے والے ہو۔ ایک طوائف میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اس کے پاس میری اولاد تھی۔ مجھے ابھی تک میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں ملی تھی۔ میری پہلی بیوی ابھی بھی خاموش تھی۔ میری ماں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی، اور ویسے بھی شاید اس کی خاموشی ہی مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں رات کو اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے، اخلاق میں اچھی ہے، اور اگر وہ تمہیں نہیں بھی پسند کرتی تو اس کے ساتھ گزارا کر لو، کیونکہ وہ تم سے محبت تو کرتی ہے، تمہیں اسی سے ضرور کوئی نہ کوئی فیض حاصل ہوگا۔ لیکن میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس سے شادی کر لی، تمہیں اتنا بڑا دکھ دیا، تمہارا صبر مجھ پر پڑ گیا، تمہارے صبر نے مجھے برباد کر دیا۔ اب وہ ایک بری عورت ہے، ایک بدنام زمانہ عورت ہے، اور اس کی گود میں میرا بچہ ہے۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، اس لیے اس نے جھوٹ بولا۔ حالانکہ یہ جھوٹ جلدی سامنے آ جاتا، لیکن 3-4 مہینے تک تو سامنے نہیں آتا، اور ان 3-4 مہینے میں وہ مجھ سے خرچے کرواتی رہی اور میرے گھر سے چیزیں چوری کرتی رہی، اور پھر ایک دن خود ہی بھاگ گئی۔ میں نے بھی اس کو طلاق دے دی اور اس کو طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اب میں اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے تانے دے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، کچھ بولے گی بھی نہیں تو یہ ضرور کہے گی کہ آ گئی نا اپنی اوقات پر واپس۔ لیکن میری بیوی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے واپس مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اب مجھ پر حرام ہے میں آپ کو آپ کے ماضی کا تانا دوں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اور مجھے اپنی زندگی کی اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ محبت سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، شکل و صورت میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی شکل جیسی بھی ہو، آپ اس کو محبت سے ہی دیکھیں۔ میری پہلی بیوی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا اور ہماری فیملی بھی مکمل ہو گئی۔ میں اسی کے ساتھ ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔